خوش آمدید ہے آپ تمام دوستوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہماری اس بات میں کوئی سچائی نظر آتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، جب دنیا میں رہنے والے لوگ دنیا میں ہر ایک چیز پہ اپنے حق کا دعویٰ کرنے لگے تو آپ یہ سوچ لینا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ جو ہے وہ ضرور ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب دنیا کا ہر ایک انسان دنیا میں ہر ایک چیز پہ اپنے حق کا دعویٰ کرنے لگے تو سوچ لینا کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ دنیا کی ایک عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو ہمیشہ موضوع بحث بن گیا، جس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی اور جو سرخیوں میں رہا۔ ملک کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 5 وقت کی نماز 21 دن تک پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ہر دن 2 پودے لگانے کا حکم بھی انہیں ملا ہے، اور 21 دن کے بعد اس شخص کو دوبارہ عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ جی، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور ملک کی عدالت کے سامنے سال 2010 سے ایک شخص جو ہے وہ عدالت میں ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ کسی چیز پہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن عدالت نے ہر ایک تحقیق کی اس پہ، اور تمام ثبوت اور تمام گواہوں اور ہر ایک چیز جو ہے وہ آزمائی، اور ہر ایک ثبوت جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی، اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس شخص کا حق جو ہے اس چیز پہ نہیں تھا، لیکن وہ شخص یہ مان نہیں رہا تھا۔ تو جب اس شخص کے بارے میں معلوم کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ کیا یہ شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو عدالت نے یہ بھی معلوم کیا کہ اگر یہ مسلمان ہے کیا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ تو عدالت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو، تب ملک کی عدالت نے اسے یہ کہا کہ وہ 21 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر دن 2 درخت جو ہے وہ لگائے۔ تو درخت لگانے کا مقصد تھا کہ یہ کوئی اچھا کام کرے، اور نماز پڑھنے کا مقصد عدالت کا یہ تھا کہ کیا یہ شخص اس خود غرضی سے باہر آ سکتا ہے، کیا اس کو واقعی حقیقت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ تو فیصلہ 21 دن کے بعد ہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، اس چیز سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب دنیا کا کوئی انسان خود غرض بن جاتا ہے، جب وہ خود غرضی کے کپڑے پہن لیتا ہے، تو تب اسے خود غرضی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہ وہ انسان کسی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہی اسے کوئی نقصان ہو جائے، کیوں نہ اس انسان کا اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو، تب بھی خود غرض انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں پہ الزام لگاتا ہے اور اپنے حق کا دعویٰ کرتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ ثابت ہوا ہے کہ جب انسان خود غرض بن جاتا ہے، تب چاہے اس کے پاس کتنی ہی تعلیم کیوں نہ ہو، اسے اپنی خود غرضی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی دنیا کی عدالت، کوئی بھی دنیا کا اصول اس خود غرض انسان کے سامنے آپ تمام دنیا کے اصول کیوں نہ رکھ دے، آپ تمام دنیا کے قانون کیوں نہ رکھ دے، خود غرض انسان کبھی بھی یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ خود غرضی سے باہر آ کر انسانیت کے دائرے سے سوچے، اور انسانیت کے حساب سے جب انسان سوچتا ہے تو واقعی اسے بہت کچھ نظر آتا ہے، اور وہ حقیقی معنی میں ہم کہیں گے کہ اسے حقیقت نظر آتی ہے۔ لیکن جب تک انسان خود غرض رہتا ہے، تب تک اس میں، اس خود غرض انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔
دوستوں کہتے ہیں کہ فرشتے سے انسان بہتر ہے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہمیشہ انسان کو خود غرضی سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اسلام جو ہے وہ سکھا رہا ہے کہ انسان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور دوسروں کا حق کھانے والا یا دوسروں کا حق دبانے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہتا ہے، اور جو دوسروں کا حق بچانے کے لیے کام کرتا ہے اسے واقعی جہاد کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ حق کی لڑائی جو ہے وہ لڑنی چاہیے، اور خود غرض لوگوں کے خلاف آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہو اور آپ خاموشی سے اس ظلم کو جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور آپ خاموشی سے اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنا گناہ ظلم کرنا ہے اس سے زیادہ گناہ یہ بھی ہے کہ ظلم برداشت کرنا۔ لیکن صحیح معنوں میں یہ دیکھنا کہ واقعی جو انسان کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ واقعی اس چیز کا حقدار ہے؟ کیا ایسا نہ ہو کہ اس انسان نے خود غرضی کے کپڑے پہن لیے ہو اور اسے خود غرضی کے ان کپڑوں میں اور کچھ بھی نظر نہ آتا ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر میرے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، کیا دوسرے جو میرا پڑوسی ہے کیا اس کے پاس 1 وقت کی روٹی بھی ہے؟ اگر میں مہینے میں 10,000 کماتا ہوں، کیا میرا پڑوسی مہینے میں 5,000 کما رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے، تبھی وہ انسان کہلانے کے لائق ہے، تبھی وہ انسان ہے، ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کیا جس حق کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیا اس چیز کا حقدار کوئی اور تو نہیں ہے؟ یہ چیز انسان کو سوچ لینی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ایک ایسی پکڑ ہوگی، وہاں پہ آپ کی کوئی بھی چالاکی جو ہے وہ کام نہیں آنے والی ہے۔ تو دوستو مقصد یہی تھا آپ تک میسج پہنچانے کا کہ انسان کو ہمیشہ انسانیت کے دائرے میں رہ کر ہی سب کچھ کرنا چاہیے، تبھی جا کر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے۔ ورنہ جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اس خود غرضی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان دنیا کی ہر ایک چیز پہ اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ حیران کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، اور دنیا کی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس خود غرض انسان کے حوالے سے، تو اسے 21 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو شاید انسان جو ہے خود غرضی سے باہر آ سکتا ہے، اور صحیح طریقے سے وہ انسانیت کے دائرے میں جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اسے اچھے اور برے میں فرق کرنے میں جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں اور کسی موضوع پہ، تب تک خدا حافظ۔